امریکہ ایران جنگ میں ہر لمحہ بدلتی صورتحال، فریقین پھر آمنے سامنے، کویت میں امریکی بیس پر ڈرون اور میزائل حملے، ملک بھر میں سائرن بجنے لگے۔ کویتی فوج کے مطابق کویتی فضائی نظام میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا رہا ہے۔ میزائل کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جزیرہ کوروگ اور کشم پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ امریکی اڈوں پر حملے حق کے دفاع کے طور پر کیے گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ، کہا جو اڈے ایران پر حملہ کے لیے استعمال ہوں گے انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ موقف کی تبدیلی، نئے اور متضاد مطالبات کے سبب مذاکرات کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے۔ مذاکرات شکوک و شبہات اور بد اعتمادی کے ماحول میں ہو رہے ہیں۔ ایران کا امریکہ کا بار بار پوزیشن تبدیل کرنے اور نئے مطالبات کا الزام۔ اسماعیل بقائی کا مزید کہنا ہے لیبنان سمیت خطے میں اسرائیلی کارروائیوں کو امریکہ سے الگ نہیں سمجھتے۔ امریکہ جارحانہ کارروائی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ معاہدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امید کا اظہار۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کے ساتھ ڈیل ایک بہتر اور مضبوط معاہدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی مخالفین کی مسلسل تنقید مذاکراتی عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ ایران کے ساتھ معاملہ آخرکار بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے سے متعلق غلط رپورٹ کرنے پر نشریاتی ادارے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہوگی۔ نشریاتی ادارے نے فیک نیوز پھیلائی اور غلط رپورٹ کیا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ جب تک واضح نتیجہ نہیں ملتا ہم مذاکرات کے حوالے سے حتمی بات نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قیاس آرائی ہے۔ جب تک واضح نہ ہوا اس وقت تک ہمیں یہ باتیں سنجیدہ نہیں لینی چاہیے۔ قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ ایران نے ایک اور امریکی فوجی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایئر ڈیفنس یونٹ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی فوجی اڈے MQ-1 کو نشانہ بنایا۔ ترجمان کے مطابق ایران کی فضائی حدود اور بحری سرحدیں مکمل طور پر نگرانی اور کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل کی لیبنان پر جوہریت میں شدت، پہلے حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کرے، جواب میں اسرائیل لیبنان پر حملہ بند کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لیبنان پر اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے نئی تجویز پیش کر دی۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لیبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی تجویز پر لیبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پہلے اسرائیل کی جانب سے حملے بند کیے جانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات، امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو عید الاضحیٰ پر عوامی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان میں پرامن، شفاف اور منظم انتخابات کے انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان عاطفی اسٹریٹجک مذاکرات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ کہا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع پیدا ہوئے۔ یورپی یونین کی نمائندہ برائے خارجہ امور یاکا لاس نے کہا پاکستان خطے کی بڑی طاقت اور یورپی یونین کا شراکت دار ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث پوری دنیا توانائی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی پر پاکستان کا کردار انتہائی قابل ستائش ہے۔ نئے وفاقی بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی تجویز۔ نئے مالی سال میں زرعی شعبے کا ہدف 3.8% اور صنعتی شعبے کا ہدف 4% مقرر کرنے کی تجویز۔ وفاقی حکومت نے معاشی نمو کے لیے اہم بجٹ ترجیحات کا تعین کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں برآمدات میں اضافے کے لیے کئی اقدامات تجویز
نئے مالی سال کے لیے خدمات شعبے کا ہدف 4.2% رکھنے کی تجویز، سالانہ مہنگائی کا ہدف 8.2% رکھنے کی تجویز، بڑی صنعتوں کی پیداوار کے لیے 4.5% کا ہدف رکھنے کی سفارش، آئندہ مالی سال سرمایہ کاری کا ہدف GDP کا 15% مقرر کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ 4,264 ارب روپے تجویز، دستاویزات کے مطابق وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,126 ارب روپے رکھنے کی تجویز، صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 3,138 روپے رکھنے کی تجویز، پنجاب کے لیے ترقیاتی بجٹ 1,450 ارب روپے تجویز، وفاقی ترقیاتی بجٹ دستاویز سامنے آ گئی، دستاویز کے مطابق سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 ارب روپے ہوگا، KPK کا ترقیاتی بجٹ 564 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل حکومت کی ترجیح ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہے، بجٹ میں 720 ارب روپے کے نئے منصوبوں کی تجویز ہے، 5,000 ارب روپے کے منصوبوں کا CP1 منظور ہو چکا، رواں مالی سال پر PSDP کی مد میں 1126 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ گوہر اعجاز نے بجٹ تجاویز پیش کر دی، انکم ٹیکس کے لیے شرح 35% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز، کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 29% سے کم کر کے۔ سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ حکومت کے لیے چیلنج، سندھ حکومت کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 50 ارب روپے کی اضافے کی تجویز، تعلیم، صحت، آبپاشی، توانائی، زراعت اور لائف سٹاک کے لیے زیادہ تر ترقیاتی بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سندھ حکومت نے نئے مالی سال میں 500 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنا چاہتی ہے، رواں مالی سال کے لیے ADP میں 65 ارب روپے کمی کی تھی۔